السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیقہ اور مسلمانی کی مروجہ رسمیں، مسلمانی یعنی ختنہ، آج انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگ سنیں گے، اور جو ہے ایک نیا انشاءاللہ عز و جل بہت ساری چیزیں جو خرافات اور بری رسمیں اور بیجا رسمیں، فضول کام جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو ان کے لیے بہت مفید ہوگی اور ایک علم کی جو ہے روشنی بھی انہیں ملے گی۔ اور یہ رسموں نے ہمارے گھروں کو، معاشرے کو برباد کر رکھا ہے، اور ان رسموں نے ایسے عروج پایا کہ جس کی وجہ سے بہت ساری ایسے کام ہونے لگے جس کی وجہ سے ہماری قوم اچھے کام اور سنتوں سے پیچھے ہو کر یہ بری چیزیں کرنے لگیں، اور اسے ہی دین اور سنت کا نام اپنے ذہن میں سمجھ کے بیٹھا لیا۔ عام طور پر عقیقہ اور ختنہ کے موقع پر یہ رسمیں ہوتی ہیں، بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں، عقیقہ ہو یا مسلمانی ہو تو کچھ رسمیں ہوتی ہیں۔ بہت سی جگہ عقیقہ کرتے ہی نہیں، بلکہ عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ چھٹی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بچے کے پیدائش کے چھٹے دن رات کے وقت عورتیں جمع ہو کر مل کر گاتی بجاتی ہیں، پھر زچہ کو کوٹھڑی سے باہر لا کر تارے دکھا کر گاتی ہیں، پھر میٹھے چاول تقسیم کیے جاتے ہیں، گیت نہایت ہی بیہودہ گائے جاتے ہیں۔ یہ رسمیں خالص ہندوانہ ہیں، اور جو لوگ عقیقہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی برادری کے لحاظ سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بتائیے، چھٹی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ ساتواں اسلام میں ہے اور عقیقہ ہے، تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ 7ویں دن نبی پاک نے فرمایا صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو جب عقیقہ کرتے بھی ہیں تو وہ برادری کے حساب سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی برادری والے لوگ 6-7 جانور ذبح کر کے تمام گوشت برادری میں تقسیم کر دیتے ہیں، یا پرتکلف کھانا پکا کر عام دعوت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ دلہن کا پہلا بچہ میکے میں پیدا ہو اور عقیقہ وغیرہ کا سارا خرچہ دلہن کے ماں باپ کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سخت بدنامی ہوتی ہے۔ اب بتائیے یہ کتنی بری چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے کوئی ایسا چیز ہو اور اس پر بوجھ ڈال دیا جائے ماں باپ کے اوپر، تو کسی پہ بوجھ بننا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اور عقیقہ بھی ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ بچہ آپ کا ہے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود خرچہ اٹھائیں۔ یہ بھکاری والے کام بالکل نہیں ہونا چاہیے، بھیک منگے والے اور دوسرا خرچے اٹھائے۔ تو ایسا کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ کسی پر بوجھ ڈال کر اس سے کام لیا جائے۔ اگر وہ کر بھی دیتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا ہوگا، اندر ہی اندر وہ بھی کہیں نہ کہیں کڑتا ہوگا، جلتا ہوگا۔ تو یہ رسموں کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اگر کرنا ہے تو خود کریں، اپنے پیسوں سے کریں، اللہ نے حیثیت دی تو حیثیت کے مطابق کریں۔ ایسا نہیں کہ 7 جانور ہی ہونا چاہیے، 5 جانور ہی ہونا چاہیے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق عقیقہ کریں، صدقہ خیرات کریں، ہے تو لوگوں کو کھلائیں یا نہ کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عقیقہ کریں اور ساتواں کریں، اور عقیقہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کریں جو سنت کے مطابق ہے۔ اب جو عقیقہ ایسا ہے کہ اگر 7 جانور نہیں کٹیں گے، 5 جانور نہیں کٹیں گے تو ہوتا ہی ہے کہ سوچتے بدنامی ہوگی۔ تو بھائی ایسی کوئی بدنامی نہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے کہ آپ کے سوچنے سے کہ یہ نہیں ہوگا تو بدنامی ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہی آپ کو عزت دے گا۔ آپ اگر سرکار نبی کریم کے فرمان کے مطابق چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اور بدنامی پھر کیا کرنا، کوئی بدنام کرے، کچھ بھی کرے، ہمیں کوئی کسی کے بول سے، کسی کے منہ سے، کسی کی باتوں سے مطلب
نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اس کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہمیں سروکار ہے، اور ہمیں جو کچھ ادھر سے ملا ہے اسی پر ہمیں چلنا ہے، یہی اسلام اور دین ہے۔ ٹھیک ہے، بولنے والے بولتے رہیں گے، ان کو کھانا تو ٹھیک ہے بھائی، ان سے کہو کہ آپ 7 جانور کٹوا دیں، خوشی تو آپ کو بھی اس چیز کی، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کریں گے نہیں۔ تو بہرکیف جب ختنہ کا وقت آتا ہے تو ایسی رسمیں ہوتی ہیں خدا کی پناہ۔ ختنہ سے پہلے رات جگہ راتا ہوتا ہے، جیسے خدائی رات کہتے ہیں، جس میں سب عورتیں جمع ہو کر رات بھر گانا گاتی ہیں اور گھر والے گلگلے پکاتے ہیں۔ پھر فجر کے وقت جو جوان لڑکیاں اور عورتیں گاتی ہوئی مسجد کو جاتی ہیں، وہاں جا کر ان گلگلوں سے طاق بھرتی ہیں، یعنی گھی کا چراغ، اور یہ گلگلے کچھ پیسے طاق میں رکھ کر واپس آتی ہیں۔ یہ رسم بعض جگہ شادی پر بھی ہوتی ہے، اور یہ رسم یوپی کے بعض قوموں میں زیادہ ہے، مگر ختنہ کے وقت اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی لوگوں نے اسے باندھ کے رکھا ہے، پکڑ لیا ہے کہ ادھر یہ کریں گے تو ہی کچھ ہوگا، ختنہ ہوگی یا پھر مسلمانی ہوگی تبھی یہ قبول ہوگا، تبھی اس کو مانا جائے گا۔ تو اگر یہ نہیں کریں گے تو بندہ مطلب نائی نے ختنہ کرنے کے بعد بھی ختنہ ہوئی نہیں ہے، مسلمانی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب اگر یہ گلگلے نہیں پکیں گے، طاق میں نہیں رکھے جائیں گے گلگلے، جب تک کا گھی کے چراغ نہیں رکھے جائیں گے، جب تک کا یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ عجیب سی ایک رسم ہے، خود پیدا کی ہوئی ہے، اب خود ہی ایسے کام کر رہے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہوگا۔ اب اللہ نے کہا کہ نہیں کہا اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، میرے نبی نے کہا کہ نہیں کہا اس کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ بھائی اگر نبی نے نہیں کہا ہے، اللہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا اپنی سوچ ہے، گلگلے ویسی پکا لو بھائی، کھا لو۔ یہ گھی کے چراغ گانا، صبح فجر میں اٹھنا، نماز کے لیے نہیں، گلگلوں کے لیے صبح اٹھا جاتا ہے، مگر نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ صبح فوراً طاق بھرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ مسجد کی طرف۔ اور فجر میں اٹھنے بولو تو فجر غائب۔ ارے بھائی فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس بچے کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے اخلاق اچھے کرتا، مگر سارے اخلاق گلگلوں کے اندر ہیں۔ گلگلہ پکے گا تبھی بندہ مست ہوگا، گلگلہ پکے گا طاق بھرے گا تبھی اس کی قسمت چمکے گی، گلگلہ چراغ جلیں گے تبھی اس کی زندگی میں روشنی آئے گی۔ یہ عجیب سی رسمیں، تو یہ رسمیں بالکل بھی نہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر تو یہ ہوتا ہی ہوتا، رات بھر مست گلگلے پک رہے ہیں، دکھ رہا ہے ساری شادی کی برکت گلگلے ہی عطا کریں گے اس کو، ہے نا۔ اگر تو گلگلے اتنے برکتی ہیں تو شادی کے کھانے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ گلگلے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی پناہ، جب ختنہ کا وقت آیا تو قرابت دار جمع ہوتے جن کی موجودگی میں ختنہ ہوتا ہے۔ نائی ختنہ کر کے اپنے کٹوری رکھ دیتا ہے، یہ بھی ایک مست معاملہ ہے، ختنہ کر کے کٹوری رکھ دیا، جس میں ہر شخص 1 2 یا 4 آنے، نہیں اس وقت میں، اب تو 100 200 ڈالتے ہیں، 8 آنے ڈالتے ہیں، سب مل کر غربا کے یہاں تو 15 20 روپے ہو جاتے ہیں، مگر امیروں کے گھر 100 200 250 یعنی 500 1000 لے لو، آج کے وقت میں 2 3 ہزار لے لو، ہاں بنتا ہے۔ بچے کے والد کی طرف سے برادری کی روٹی ہوتی ہے، اور بچے کے والد اپنے بہنوئی اور دیگر اہل قرابت کے کپڑوں کو جوڑے دیتا ہے۔ ادھر بچے کا نانا ماموں طرف سے نقدی روپیہ کپڑوں کے جوڑے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھو کتنا خطرناک کام ہے، بتائیے، ایک سنت، اتنی پیاری سنت ختنہ ہو گئی، الحمدللہ بھائی ٹینشن نہیں۔ نیاز بنائے تھوڑی سی، 10 20 25 50 روپے، کسی مولانا کو بلائے، ان کے ہاتھ میں 200 روپے دیا، دعا کر دیجیے، نیاز کر دیجیے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا گھر میں کچھ میٹھا پکائے بانٹ دیے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ کٹوری میں پیسے ڈالے جائیں گے، تو امیر ہے تو امیر کے حساب سے ڈالے گا، غریب کے یہاں بیچارے کا تو کم جمع ہوتا ہے، پھر برادری کی روٹی پکے گی۔ اب بتائیے ایک کام ہے اور اس میں اتنا ٹینشن، یعنی روٹی پکے گی، اب وہ دعوت دی جائے گی۔ اب بتائیے جو غریب ہے اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اب یہ سنت سے پیچھے ہو گیا، اب اس کے لیے سنت پہ چلنا بڑا مشکل کام ہو گیا۔ تو اب روٹی پکے گی، بہنوئی اور دیگر اہل قرابت داروں کو کپڑے بھی دیں۔ اب بتائیے غریب انسان کپڑے کہاں سے لائے، کھانا کیسے پکائے؟ یہاں تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ادھار قرض لے کر اس طریقے کی رسمیں منائی گئی ہیں، اور قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، سمجھے، سود لے کر اس طرح کی چیزیں کری گئی ہیں، اور آج تک اس کو چکتا کر رہے ہیں، اور یہ چیز پوری نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس میں برکت ہے ہی نہیں۔ برکت اس میں ہے کہ اپنی جتنی حیثیت ہو اتنا کام کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کیا جائے۔ اور حیثیت بھی ایسی، نبی پاک کی سنت کیوں آئی ہے؟
آئیے اس پہ عمل کرنے کے لیے نا. آپ اپنی چیزوں کو، نانی نے یہ کہا تو یہ ہوگا، دادی نے یہ کہا تو یہ ہوگا، ماموں نے یہ کہا تو یہ ہوگا، ہاں یہی پکے گا وہی ہوگا، تو بھیا آپ کی اپنی رسمیں ہیں تو پھر مناتے رہو. اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا تم نے کیا کیا. میرے نبی کی بات کو، نبی کو بیچ میں بھیجا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو مانا یا نہیں مانا؟ نہیں مانا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، پھر آپ اپنے منہ سے کہو گے نا. تو اس کا خیال کریں میرے عزیزوں. اور کپڑوں کی رسمیں، یہ کپڑا کہاں سے آئے گا بتائیے؟ کیوں کسی پہ بوجھ بننا؟ ابھی اللہ نے دیا ہے تو کپڑے خود خرید کے پہن لو، ورنہ ایسی ایک دو کپڑوں میں رہ جاؤ. کسی کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب بچہ ہوا ہے تو اس کا ماموں کپڑا دے گا، پورے فیملی والوں کو دے گا. اور یہ رسمیں یو پی وغیرہ بہت ہے، ہر جگہ یہ رسمیں چل رہی ہیں. عجیب سی مہنگائی بنا کے رکھی اور عجیب سا کاروبار پھیلا کے رکھا، یہ غنڈہ گردی پھیلا کے رکھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب چیزیں، رسمیں جو ہیں، یہ ہماری رسمیں نہیں ہیں. مسلمانوں کا دین بڑا آسان ہے اور بڑا ہی پیارا دین ہے، صاف ستھرا ہے. تو اسے اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.